أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کا لاکھ بار احسان ہے، جس کی توفیق سے قرآن فہمی کے سلسلہ میں آن لائن عرفان القرآن کورس کی اس کلاس میں اور اس نشست میں آپ اور میں حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 8 کی تلاوت جاری تھی، جس کے حصۃ التجوید میں ہم نے حروف مستعلیہ کا بیان پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں جہاں 7 حروف خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ذا یہ خصہ ضغطن کے یہ حروف جہاں آ جائیں ان کو ہمیشہ منہ بھر کر موٹا کر کے اور پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد حصۃ القواعد میں ہم نے فعل مضارع کی گردان پڑھی تھی، اور یہ گردان چونکہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اس مناسبت سے ایک بار پھر اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، اور یہ کچھ ہوم ورک اور کچھ الفاظ میں نے یہاں لکھ دیے، آپ اپنی سکرین پر اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ آپ ان کی گردانیں لکھ کر یہ مجھے لازماً چیک کروائیں گے۔ انہی لکھے ہوئے الفاظ میں سے ایک لفظ کی گردان ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یکذبو، اسی طرح ہاتھ کی ہتھیلی اپنے سامنے رکھیے۔ یکذبو، یکذبان، یکذبونا، تکذبو، تکذبان، یکذبنا، تکذبو، تکذبان، تکذبونا، تکذبینا، تکذبان، تکذبنا، اکذبو، نکذبو۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، یکذبو وہ جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا، یکذبان وہ 2 لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا بولیں گے، وہ سب مرد جھوٹ بولتے ہیں یا بولیں گے، وہ ایک عورت جھوٹ بولتی ہے یا بولے گی، وہ 2 عورتیں جھوٹ بولتی ہیں یا بولیں گی، وہ سب عورتیں جھوٹ بولتی ہیں یا بولیں گی، تو ایک مرد جھوٹ بولتا ہے یا بولے گا، تم 2 مرد جھوٹ بولتے ہو یا بولو گے، تم سب مرد جھوٹ بولتے ہو یا بولو گے، تو ایک عورت جھوٹ بولتی ہے یا بولے گی، تم 2 عورتیں جھوٹ بولتی ہو یا بولو گی، تم سب عورتیں جھوٹ بولتی ہو یا بولو گی، میں جھوٹ بولتا ہوں یا بولوں گا، ہم جھوٹ بولتے ہیں یا بولیں گے۔ اسی طرح یسجدو وہ سجدہ کرتا ہے، یأمرو وہ حکم دیتا ہے، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، یضربو وہ مارتا ہے، یکرمو وہ تکریم کرتا ہے، وہ عزت کرتا ہے، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، یظلمو وہ ظلم کرتا ہے، یحسبو وہ گمان کرتا ہے، وہ خیال کرتا ہے۔ ان جو 9 الفاظ آپ کو دیے ہیں ان کی گردانیں آپ مشق کریں گے، انشاءاللہ آپ کے فعل مضارع کی گردان اختتام پذیر ہو جائے گی۔ چلتے ہیں آج کے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کے رکوع نمبر 8 کی تلاوت ہم مکمل کر چکے تھے، مگر آخری آیت نمبر غالباً 196 ہے، اس کا ترجمہ ہمارا رہ چکا تھا، تو چونکہ یہ آج ایک ہی آیت ہے اس لیے برکت کے لیے ہم اس کی تلاوت بھی دوبارہ سے کر لیتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. جی آئیے چلتے ہیں اس پر تجوید کے قوانین اپلائی کرتے ہیں. وَأَتِمُّوا بھی مشدد ہے غنہ واجب ہوگا. وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ را کو موٹا پڑھا جائے گا. را کے احکام ابھی ہم نے نہیں پڑھے. للہ اس میں جلالت کا ما قبل مقصور ہے, اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے, اور اس میں جلالت کے لام کو باریک پڑھا جائے گا. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَإِنْ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ اگلے کلمہ میں موجود ہے. سو نون ساکن کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا جہاں موجود ہو وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے تھے اور اس کو اظہار کا قانون کہا جاتا تھا. تیسارا یا ساکن ہے ما قبل مفتوح ہے, یا لین ہوگا, اس کو تے کر کے پڑھیں گے. فمستئی تے نہیں تی فمستئی سارا را کے اوپر جب زبر ہو تو اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھا جاتا ہے. من الہدی دال ساکن ہے, یہاں قلقلہ واجب ہوگا. قطب جدن قاف طا با جیم دال, ان حروف یہ حروف جب ساکن آئے تو ان پر قلقلہ واجب ہوتا ہے. ولا تحلقو حلق یحلقو سے تحلقو میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے, رؤوس میں واو مدہ ہے, اور یب میں با ساکن ہے قلقلہ ہوگا. ہدی میں دال ساکن ہے قلقلہ ہوگا. محلہ اس کو وقف کی حالت میں محلہ پڑھیں گے, اور بغیر وقف کی صورت میں محلہ فما کان, پھر اگلے جملہ کو ایک ہی سانس میں ملا کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے. 15 حروف اخفا ہیں, تا تا جیم دال دال دا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف, یہ 15 حروف اخفا ہیں. آپ نون ساکن کے بعد جب ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو یہاں نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھتے ہیں. کانا میں الف مدہ ہے اور میاکم میں نون پر اخفا کیا جا رہا ہے. مرید میں یہ دیکھیے میم مشدد ہے غنہ واجب ہوگا, اور مریضن او یہ دن دواد کے اوپر 2 تنوین ہے, یہ دواد منون ہے, یہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ بعد میں حمزہ آ رہا ہے اور اظہار کا قانون ہے یہاں. او بھی ہا کے نیچے یا المدیہ الصغیرہ ہے, ایک الف کی کیا مقام, اس کو لمبا کریں گے. میم مشدد ہے غنہ واجب ہوگا. حمزہ ساکن ہے جھٹکے سے ادا کیا جائے گا. دال ساکن ہے قلقلہ واجب ہوگا. نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے, ادغام بالغنہ ہوگا. نون ساکن کے بعد صاد حروف اخفا میں سے ہے, اخفا کیا جائے گا.
نون تنوین کے بعد حمزہ حروف اظہار میں سے ہے، اس نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہاں بھی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور نسخ میں اگر ملا کر پڑھنا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ کو بھی، تو پھر یہاں کاف منون ہے، تنوین ہے، اس کے نیچے دو زیریں ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے نون کی آواز پیدا ہوگی، اس کو نون تنوین کہتے ہیں، اور اس کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں بھی نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر پڑھیں گے، اور نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے، یہاں بھی اخفا کر کے پڑھیں گے، نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں بھی وہی قانون لگتا ہے، اور نیچے یہاں دیکھیے یہ دال ساکن ہے قلقلہ واجب، یہاں دال ساکن ہے قلقلہ واجب ہوگا۔ قلقلہ کیا ہے؟ آواز کا اپنی مخرج سے لگ کر ٹکرا کر واپس پلٹنے کو جو ہے وہ قلقلہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال دی جاتی ہے جیسے آپ نے کیمسٹری میں پڑھا کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، آپ جب کوئی بال دیوار پر پھینکتے ہو تو وہ ایک مخصوص مقام پر لگ کر ٹکرا کر واپس پلٹتی ہے، تو جس طرح اس کا واپس پلٹنا ہے، اسی طرح اس حرف کا یعنی زبان کا اس مخرج والی جگہ پر لگ کر پھر وہ زبان جو ہے واپس پلٹتی ہے۔ آپ اس کی پریکٹس کر کے دیکھ سکتے ہیں، دال اد د آواز منہ میں گونجتی ہے، اد اد اد، تو یہ جو آواز کا گونجنا ہے اسی کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ ایام میں نون تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے، یہاں بھی اخفا کریں گے، اور سبع میں با ساکن ہے قلقلہ واجب ہوگا۔ قطب جدین قاف طا با زین دال، یہ 5 حروف ایسے تھے جہاں پر قلقلہ کیا جاتا تھا۔ امید ہے آپ اس آیت کے تمام جو ہے وہ اصول اور قواعد و ضوابط سمجھ چکے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے یہاں سے یہ لفظی ترجمہ آپ خود کریں گے، اور با محاورہ ترجمہ اور کچھ گرامر کے اصول وہ ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ اس آیت نمبر 196 میں حج کے احکام بیان ہوئے ہیں، حج کے احکام بیان ہوئے۔ یہاں یہ ایک لفظ ہے جہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کرسر میں نے ایک ریڈ سا ڈاٹ کے ساتھ اس کو سرکل کیا ہے، فَمَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، یہاں حج کی اقسام بتائی جا رہی ہیں۔ اس آیت کو، اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ شروع کرنے سے پہلے حج کی اقسام کو سمجھ لیجئے۔ حج کی بیٹے 3 اقسام ہوتی ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد کیا ہوتی ہے کہ کوئی حاجی جب گھر سے جا رہا ہے، وہ جہاں اس نے احرام باندھنا تھا اس میقات سے پیچھے پیچھے جب وہ حج کی نیت کر رہا تھا، تو وہ حج کی نیت فردن یعنی صرف ایک حج کی نیت کرتا ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ حج قران کیا ہوتا ہے کہ وہ جب حج کا احرام باندھ رہا تھا تو اس نے اس وقت نیت کی حاجی نے کہ میں اسی احرام کے ساتھ 2 کام کروں گا، ایک حج کروں گا اور دوسرا عمرہ کروں گا۔ قران کرن سے ملانا، تو وہ دونوں حج اور عمرہ کو ملا دیتا ہے، اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ تیسری چیز یہاں یہ قرآن مجید نے جس کو ڈکلیئر کیا، اور ہم لوگ بالخصوص جس تیسری قسم کو زیادہ اپناتے ہیں، وہ یہ ہے کہ احرام اور نیت حج کا باندھ کر اور حج کی نیت کے ساتھ جاتے ہیں، مگر وہاں اسی حج کے ساتھ اسی حج پر گئے ہوئے عمرہ کا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ وہاں جب موقع میسر آتا ہے تب ہم عمرہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس ایک عمرے پہ اکتفا نہیں کرتے، جتنا ٹائم میسر آتا ہے اتنے عمرے کر لیتے ہیں۔ یہ بابا کی جانب سے عمرہ کر رہا ہوں، یہ اپنی مما کی جانب سے عمرہ کر رہا ہوں، یہ اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے کر رہا ہوں، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے کے لیے کر رہا ہوں، یہ فلاں کی طرف سے کر رہا ہوں۔ تو وہ ایک ہی ہے حاجی مختلف عمرے کر کے آتا ہے۔ اور متع یمتع کا مطلب ہوتا ہے نفع حاصل کرنا، وہ گھر سے چلا تھا حج کرنے کے لیے، وہاں اس کو موقع میسر آیا، اب اس نے اسی حج کے احرام کے ساتھ عمرہ کا نفع حاصل کیا ہے، تو اس کو حج تمتع کا نام دیا جاتا ہے۔ حج افراد،
حج قران اور حج تمتع. اب اس آیت کو سمجھیے, اب آپ کو اس آیت کے مفہوم کی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. ارشاد فرمایا وا اور اتمو, اتما یتمو, اتمام کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا, اور تم پورا کرو, فعل امر جمع مذکر حاضر, اور تم پورا کرو, الحج مفعول ہے, کس کو پورا کرو؟ حج کو, والعمرہ, اور عمرہ کو. اب دیکھیں حج کے اوپر بھی زبر ہے, عمرہ کے اوپر بھی زبر ہے. کچھ لوگ جو گرامر سے واقفیت رکھتے ہیں, اب کچھ وقت آ گیا کہ ہم علم نحو پر بھی بات چیت کیا کریں. اتم الحجہ, تم حج کو پورا کرو اور عمرہ کو پورا کرو. یہاں حکم دیا جا رہا ہے, یہ فعل ہے اور یہ مفعول ہیں. کل مفعول منصوب, تمام مفعول منصوب ہوتے ہیں. منصوب یہاں نون صاد با والا ہے. ہاں, نون سین بے نسب کا مطلب ہوتا ہے خاندان کا چلنا. نون صاد با نسب, یہ گرامر میں زبر کو کہتے ہیں. تو اتم الحج, مفعول جتنے ہوں گے ان پر جو ہے وہ زبر آتی ہے, یا پھر ان کا حالت جو ان کی حرکت آئے گی حرف کے ساتھ, حرف کے ساتھ جو ان کا اعراب آئے گا تو وہ بھی حالت نسبی ہوگی. تو جن لوگوں نے کچھ علم نحو کو پڑھا ہے وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے. یہاں اعراب بالحرکت ہے, بالحرف نہیں ہے, اس لیے یہاں یہ حرکات آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہ آسان سی مثال تھی اس لیے ڈکلیئر کر دی. وَأَتِمُّوا, اور تم پورا کرو, الحج, حج کو, والعمرہ, اور عمرہ کو, للہ, اللہ کے لیے. یہ جملہ بڑا میننگ فل ہے, اللہ کا کلام ہے نا. آپ اس کو جس اینگل اور جس جہت سے بھی دیکھیں, یہ ہمارے لیے تعمیر شخصیت و تعمیر ذات کا ایک بہت عظیم پہلو لیے کھڑا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ حج 1 سال بعد جانا ہوتا ہے. ہم پورے محلے میں, پوری برادری میں, پورے خاندان میں 1 سال پہلے حاجی کہلانا شروع کر دیتے ہیں. اپنے اس حج کو لوگوں پر ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں حاجی کہیں, ہم پر ٹرسٹ کریں, ہماری رسپیکٹ کی جائے. او بھائی, قرآن مجید کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے جب آپ نے حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے تو اس میں للہیت ہونی چاہیے, یہ فقط اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے. میرے ایک استاد مکرم دنیا سے تشریف لے جا چکے, میں ان کی ایک بات یہاں کوٹ کرنا مناسب سمجھوں گا. سن 2004 کی بات ہے جب انہوں نے عمر کا 28واں حج کیا تھا, اور میری عادت تھی کہ ریسرچ کے دوران میں ان سے صرف رات کو سوتے وقت, ہمارے کمرے مختلف ہوتے تھے, اور جس وقت سر آرام کے لیے چلے جاتے تھے پھر میں اس وقت ان کے روم سے اپنے کمرے میں واپس جایا کرتا تھا. اس کے علاوہ ہر وقت ان سے جڑا رہتا تھا. ایون کہ ہم فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل گئے اور راستے میں کوئی چیز آ گئی تو میں وہ بھی ان سے کنفرم کر لیتا تھا. اس انتظار میں نہیں رہتا تھا کہ سر واپس آئیں گے, اپنی نشست پر تشریف رکھیں گے, پھر ان سے پوچھوں گا. تو یہ ان کی کمال شفقت تھی, اور للہیت کا یہ عالم تھا کہ اتنی قربت ہونے کے باوجود بھی وہ صبح سویرے میرے کمرے میں آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ آج میں نے حج کے لیے جانا ہے, آپ میرے لیے یہ میرے جو کپڑے ہیں ان کا تھیلا باندھ دیجیے. آپ یقین کریں گے 2004 میں وہ بزرگ حج پر جا رہے ہیں جب جدت عروج پکڑ رہی ہے, اور اس کیفیت میں جا رہے ہیں کہ ایک کپڑے کا تھیلا جو ہم یہ برف کے لیے تھیلا استعمال کرتے ہیں, اس تھیلے میں انہوں نے وہ 4 سوٹ کپڑوں کے سفید رنگ کے وہ اس میں ڈالے ہیں, اور میں بضد ہوں کہ استری کر دیتا ہوں, اور وہ فرمانے لگے کہ میں مدینے والے کو کپڑے دکھانے کے لیے نہیں جا رہا. یہ للہیت ہے. این اس لمحے بتا رہے ہیں جب ان کو ضرورت پڑ رہی ہے کسی دوسرے شخص کی, اور وہ بھی شاید انہوں نے مجھ سے اس لیے شیئر کیا ہے کہ میں نے ان کو سامان اٹھوا کے اڈے تک چھوڑ کر آنا تھا. اور یہاں ہم ہیں کہ کئی عرصہ پہلے مشہوری ہو جائے گی, جی فلاں عمرے پہ جا رہا ہے, جی فلاں حج پر جا رہا ہے,
پھر اس کے لیے ہم مختلف اقسام کے اور اپنی ایڈورٹائزمنٹ کا مختلف سورس یوز کریں گے. کوئی دوستوں کی دعوت، جب یہ دعوت اپنی جگہ پر یہ بھی خوشی کا عالم ہے، مگر شکرانے کے طور پر واپسی پہ آپ آ کر دیں، اور بجائے اس کے دوستوں کو کھلانے کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھلائیں، اپنے ان لوگوں کو کھلائیں جو مستحق ہیں. دوست تو ہم سے بھی زیادہ امیر ہو سکتے ہیں. بہرحال حج و عمرہ میں یہ ذہن میں رکھیے، حج اور عمرہ کی ادائیگی میں نیت حاجی کہلوانے کی ہوگی تو حضور نے فرمایا کہ اس شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ نیت کرتا ہے. تو پھر آپ کا حج وہ صرف آپ کو حاجی کہلانے کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے نہیں ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص صاحب ایمان ہو کر اللہ کے گھر کا حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر واپس پلٹتا ہے جیسے ماں کے شکم سے ابھی نکل کر آیا. وہ حالت معصومیت میں ہو. اللہ اس کے اپنے گھر کی زیارت کی برکت سے، وہ ان زیارات مقدسہ کی برکت سے اللہ کریم اس کو گناہوں سے پاک فرما دیتے. مگر کب؟ جب وہ حج و عمرہ میں نیت صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو. اب اسی حج کے احکام کو مزید بتایا جا رہا ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس ان اگر احصرتم تم محصور کر لیے جاؤ، تم قیدی بنا لیے جاؤ، تا تما تم جمع مذکر حاضر فعل ماضی، تم روک لیے جاؤ، تو پھر کیا کرو؟ پس ما جو استیسرا آسانی سے ہو سکے، من سے الحد یہ قربانی، وہ جو حج کے لیے تمہارے پاس آسانی سے قربانی اویل ہے، تم دوران حج ظالم اور جابر حکمران کی ناگہانی حملے یا آفت کی وجہ سے یا کسی ملکی پالیسی خارجہ پالیسی کی وجہ سے تمہیں حج کے احرام میں ہونے کے بعد تمہیں حج سے روک لیا جائے اور آگے نہ جانے دیا جائے، تو جو آسانی سے تمہارے پاس قربانی موجود ہے اس کو کم از کم آگے بھیج دو. وَلَا تَحْلِقُوا اور تم نہ حلق کرو، رؤوسکم اپنے سروں کا. یہ حلق راس کہتے ہیں جو قربانی کے بعد اپنے بالوں کو منڈوایا جاتا ہے. اس کو فرمایا کہ تم حلق راس نہ کیا کرو، تم اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، حتیٰ یہاں تک یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنے مقام پر پہنچ جائے. یعنی قربانی دینے سے پہلے حاجی اپنا سر نہیں منڈوا سکتا. جب قربانیوں کے جانور ذبح ہو جائیں تو اس کے بعد وہ حلق رأس کروائے گا، اس کے بعد وہ سر منڈوائے گا. پس من جو شخص کانا ہو جائے، منکم تم میں سے بریدن بیمار، او یا بھی اس کے ساتھ اذن کوئی تکلیف آ جائے، من رأس ہی سر میں، ففدیتن پس وہ فدیہ دے دیں. اب یہ کیا حکم ہے کہ یہاں قربانی کا حکم یہ تھا حاجی کے لیے کہ تم اگر راستے میں روک بھی لیے جاؤ تب بھی قربانیوں میں تاخیر نہیں کرنی. قربانی کے جانور کو جیسے مناسب ہو، جتنی سہولیات ہوں اور جو جانور میسر ہو اس طرح کا، اس قسم کا، وہ آپ اس کو قربان گاہ تک بھجوا دیجئے. ہاں اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، اس کے بعد قربانی کے جانور کے ذبح کے بعد تم نے سروں کو منڈوانا ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی پھوڑا پھنسی نکل آتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو سر منڈوانا پڑتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ قربانی سے پہلے اس نے اگر سر منڈوا لیا تو فدیۃ من صیام، تو اس کے بدلے میں روزے رکھے، او صدقہ یا پھر صدقہ دے، او نسک یا پھر ایک قربانی اضافی دے. ایک تو وہ دے رہا ہے نا، یہ جو جس قربانی کا تذکرہ یہاں پیچھے ہو رہا تھا، یہاں یہ تین باتیں اس شخص کے لیے ہیں کہ جو حلق راس
سر کو قربانی سے پہلے منڈوا لیتا ہے تو اس پر 3 چیزیں واجب ہیں. ایک چیز یہ کہ وہ فدیہ دے، فدیہ نہیں دے سکتا تو پھر ایک روزہ رکھے. ایک روزے نہیں رکھ سکتا، یہ روزوں کی بات آگے آ رہی ہے کتنے رکھنے ہیں. اور صدقہ یا پھر صدقہ کرے، اور نسک یا پھر وہ قربانی دے، ایک اور جانور ذبح کرے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، کب؟ جب تم اطمینان پالو. پھر فَمَن تَمَتَّعَ، جو شخص عمرہ کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے. یہاں تمتع کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ احرام حج کا عمرہ کا باندھ کر گیا تھا، اور بھائی وہ جیسے رمضان المقدس میں یا شوال میں لوگ جاتے ہیں عمرہ کے لیے، ذیقعد میں کوئی شخص عمرہ میں چلا گیا، اس کے آخری ایام عمرہ کے چلے گئے تھے اور ابھی اس کا ٹکٹ وغیرہ اور باقی معاملات میں اس کے دن رہتے تھے، اوپر سے حج کے ایام اس میں داخل ہو گئے. اب اس نے اسی عمرہ کی حالت میں اسی عمرہ کی نیت سے ساتھ حج کو ملا لیا، تو یہ بھی حج تمتع ہے. جب عمرہ کے احرام میں حج کا فائدہ حاصل کرے گا، نیت کس کی تھی؟ عمرہ کی تھی. اب فائدہ کس کا حاصل کر رہا ہے؟ وہ ساتھ حج کا کر رہا ہے. تو جو کوئی عمرہ کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو اس کے لیے بھی کیا ہے کہ الحج، عمرہ کو ملائے الحج، حج کی طرف. تو فَمَسْتَيْسَرَ، پس جو آسانی سے میسر آ سکے، من الہدی، قربانی سے وہ قربانی کرے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جسے یہ میسر نہ ہو کیا قربانی، تو پس من، جو شخص لم یجد، نہ پائے، نہ میسر ہو، تو پھر کیا کرے؟ فصیام، پس وہ روزے رکھے. کتنے روزے رکھے؟ ثلاثۃ ایام فی الحج، وہ 3 روزے حج کے ایام میں رکھے گا. وسبعۃ، اور 7 اذا رجعتم، تم جمع مذکر حاضر فی الماضی، اور 7 روزے جب وہ گھر پلٹ آئے گا اس وقت رکھے گا. تل کا عشرۃ کاملہ، تل کا یہ عشرہ 10 کاملہ پورے، یہ 10 روزے پورے کرنے ہیں اس شخص نے. کس نے؟ کہ جس نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، پھر عمرہ کے احرام کے ساتھ اس نے کیا حج. اگر تو اس کے پاس قربانی ہے پھر اس پر روزے نہیں آئیں گے. اگر اس عمرہ کرنے والے شخص نے حج کا فائدہ حاصل کیا مگر قربانی نہیں دے سکا، کیونکہ وہ گھر سے صرف عمرہ کے لیے روانہ ہوا تھا نا، تو عمرہ والا قربانی نہیں کرتا، حاجی قربانی کرتا ہے. تو اب اس عمرہ کا احرام باندھنے والے نے جب حج کا فائدہ حاصل کیا اور حج کرنے کے دوران اسے قربانی کا جانور میسر نہیں آیا، تو وہ شخص 10 روزے رکھے گا اس قربانی کے عوض. اور 10 روزے کیسے ہوں گے؟ 3 وہ اسی حالت حج میں رکھے گا، اور 7 روزے جو ہیں وہ واپس پلٹ کر رکھے گا. مگر یہ کس شخص کے لیے ہے؟ ذالکا، یہ اس کے لیے ہے لمن لم یکن، جو نہ ہوں اہلہ، اس کے اہل و عیال، حاضر المسجد الحرام، جو مسجد حرام کے پاس حاضر نہیں ہیں. یعنی جو سعودیہ کا رہائشی شخص نہیں ہے، حاجی مسافر ہے، اس کے لیے گھر پلٹ کر روزہ رکھنا ہے، 10 پورے کرنے ہیں. اور جو وہی مقامی ہے اس شخص کو 10 کے 10 ادھر ہی پورے کرنے ہیں. واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ سے، وعلموا، اور یقین رکھو، ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے. یہ احکام حج میں جو شخص کسی بھی حکم کی عدولی کرتا ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل نہیں کرتا، تکمیل نہیں کرتا، تو پھر جان لیں کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی بابت ارشاد فرمایا، جس شخص پر اللہ حج فرض کرتا ہے
اس کے پاس استعداد ہے اور وہ استعداد اور صلاحیت کے باوجود اگر حج نہیں کرتا تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے۔ حج فرض ہے۔ ہم لوگ عمرہ کر کے اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھتے ہیں، تو عمرہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے، فرض حج ہے۔ جس شخص کے پاس استعداد ہے اس نے عمرہ کر لیا، فرض نہیں کیا، تو وہ حج فرض اس پر بدستور قائم رہے گا۔ اس کو پہلے صاحب استعداد کو فرضی حج کرنا چاہیے، اس کے بعد وہ عمرہ کر سکتا ہے۔ آج کا ہمارا جو رکوع ہے یہ الحمدللہ ختم ہوا، اس کی تلاوت اختتام پذیر ہوئی۔ اس پورے رکوع کے دوران ہم نے کیا پڑھا؟ وقت کی تبدیلی چاند پر منحصر ہے، چاند کی ادلی بدلی سے وقت جنریٹ کیا جاتا ہے۔ گھروں میں دروازوں کے ذریعے داخل ہونے چاہیے۔ عرب کی اس کبھی رسم سے بچنا چاہیے کہ گھر والوں کو جو ہے تکلیف میں ڈال کر مختلف راستوں میں گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ جہاد بھی سیف دشمن کی حرکات و سکنات کے مطابق ہے۔ ہر شخص کے ساتھ اور ہر دشمن کے ساتھ جہاد تلوار کا فرض نہیں ہے۔ دشمن کی حرکات و سکنات اور اس کے ارادوں کو بھانپ کر اس کی اسٹریٹجی کو دیکھ کر جہاد بالسیف کے حکم کو لاگو کیا جائے گا۔ یہ بڑی احتیاط طلب امر ہے۔ میدان جہاد میں کفار سے سختی کی جائے گی، یہ اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس جنگ کی ممانعت ہے، دفاعی جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ فتنہ کی سرکوبی جنگ کے فتنہ کی سرکوبی تک جنگ کا حکم ہے۔ جب تک فتنہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک جنگ کا حکم ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہوا۔ حج اور عمرہ میں اللہ کے لیے خالص نیت کا ہونا ضروری ہے۔ حلق راس قربانی کے بعد ہونا چاہیے۔ قبل از مدت حلق راس کروا لیا تو دم واجب ہوگا، اس پر قربانی آ جاتی ہے۔ اور جس نے حج تمتع کیا اور وہ قربانی نہیں دی اس نے، تو اس شخص کے لیے 10 روزے یا مساکین کا کھانا ہے۔ حج تمتع کا یہ حکم، مسافر حاجی 3 روزے جو ہے وہ حج کے دوران رکھے گا، 7 واپسی پر رکھے گا، جبکہ مقیم حاجی جو ہے وہ اکٹھے 10 دن کے روزے رکھے گا۔ آپ تمام احباب آن لائن عرفان القرآن کورس میں شریک ہوئے، پروردگار عالم آپ کی اس شرکت کو قبول فرمائے، آپ کے ذوق شوق اور محبت قرآن میں مزید اضافہ اور برکت نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم قرآنی احکامات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آپ تمام احباب سے گزارش ہے، یہ انفینکس جسم کا تھا، آپ بیٹے نام لکھا کریں تاکہ آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ مارک ہو سکے۔ اور یہ ایک اور بھی ہے، یہ 3 پرو جس کا ہے، آپ بھی نام لکھا کریں تاکہ آپ کی اٹینڈنس ہو سکے۔ اور باقی لوگوں نے نام لکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ لوگوں کو اس کے ساتھ ایڈ کرتے جائیں۔ کیسے تعداد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے آپ اپنے مشاورت سے ضرور مجھے آگاہ کریں۔ اب 9 اور 10 محرم، چونکہ اس میں سیکورٹی کے پرابلم ہوتے ہیں اور اس میں سروس بھی معطل کر دی جاتی ہے، تو یہ 2 دن ہماری کلاس نہیں ہو پائے گی۔ آپ یہ ہوم ورک مجھے لازمی چیک کروائیں گے، یہ سلائیڈز آپ کے گروپ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اور تعداد میں اضافے کے لیے ان 2 دنوں میں چونکہ بہت سارے لوگوں سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوگی، میں بھی جہاں درس قرآن کے لیے جا رہا ہوں محرم کے دنوں میں وہاں بھرپور اس کی دعوت دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام لوگوں کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ آپ بھی دست و بازو بنیں اور اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو اس کے لیے موٹیویٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، علم میں، عمر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں، حضور کی آل کی محبت میں اور حضور کے اصحاب کی محبت میں برکتیں، رفعتیں، عروج، بلندیاں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔